انوکھی شان رکھتا ہے، انوکھا پیغام رکھتا ہے، انوکھی عظمت و شان کے گیت اس کے گائے جاتے ہیں۔ اگر آسمان کی بلندیوں پر سنا جائے تو صدیق اکبر کا نام گونجتا ہے، زمین کی تہ میں گوتا زن کر کے لگایا جائے تو زمین کی تہ میں بھی صدیق اکبر کا نام گونجتا ہے۔ نبی کے یاروں میں ذکر خیر کیا جائے، ہر صحابی رسول صدیق اکبر کا نام پہلا لیتا ہے، اور اگر نبی کے غلاموں میں لیا جائے تو یہ بھی نبی کے غلام صدیق اکبر کے نام کو لے کر کے دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ میرے نبی کے اس غلام نے ایسی محبت کر دکھائی، ایسی الفت و محبت کے عجوبے کر دکھائے کہ نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرما ہی دیا کہ صدیق میرا ایسا غلام ہے، جب میں صداقت کی آواز لگانے آیا، سچ کی منادی کرنے آیا، پیغام خدا لے کر کے دھرتی پر پہنچا، غلاموں میں بہت سارے اور بھی غلام تھے، اور میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا یہ واحد جوانوں میں یہ غلام تھا جس نے صدیق اکبر پاک کے متعلق میرے نبی سرکار نے فرمایا یہ ایسا غلام ہے، جب بھی میں بات کرتا ہوں سوچتا بعد میں ہے، فیصلہ پہلے کر لیتا ہے، اور بات پہلے قبول کرتا ہے، اور دلا سے لوگوں کو بعد میں سمجھاتا ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا میں نے اعلان نبوت فرمائی تو زمانے نے بتلایا، ڈرایا، خبریں سنائی۔ صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا یار، تمہارا وفادار، تمہارا حبدار، جس کے ہاں تمہاری بہت ساری گھڑیاں انہی کی رفاقت میں گزرتی ہے، انہی کی مجالس و محافل میں گزرتی ہے، آج اس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اعلان نبوت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ میرے نبی سرکار کے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے سنتے ہی پہلے فرمایا اے لوگوں بتاؤ یہ کسی کے تھرو تم نے بات سنی ہے یا میرے نبی کی زبان مبارک سے سنی ہے؟ تو بتلانے والوں نے بتلایا کہ نبی رحمت سرکار کی زبان حال سے یہی پیغام ہم تک پہنچے ہیں اور ہم نے سنے ہیں۔ میرے نبی کے غلام نے فرمایا کہ اے لوگوں تاخیر کرنے میں اور ماننے میں تاخیر نہ کی جائے، اور اس بات کو قبول کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ جو فرما رہے ہیں وہی حق ہے، جو فرما رہے ہیں وہی سچ ہے، جو پیغام دے رہے ہیں یہی خدا کا پیغام ہے، جو سنایا جا رہا ہے یہی اٹل، یہی قانون ہے، یہی تمہارے لیے دلیل و حجت ہے۔ اسے مانا جائے، قبول کیا جائے، ہر جد جان پر ہر قول سے پہلے اس قول کو لیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر پاک کا اتنا رتبہ، اتنی شان، اتنا عظمت و مقام مالک بے نیاز نے بنا دیا کہ نبی رحمت سرکار فرماتے ہیں جہاں میں بیٹھا میرا صدیق وہاں پر نہیں بیٹھا، اور جہاں صدیق بیٹھا وہاں پر عمر فاروق نہیں بیٹھے، فاروق اعظم سرکار نہیں بیٹھے، جہاں فاروق اعظم سرکار نہیں بیٹھے وہاں جہاں پر فاروق اعظم سرکار بیٹھے ہیں وہاں حضرت عثمان غنی ذوالنورین سرکار نہیں بیٹھے۔ یہ صحابہ کا اپنا ہی منصب ہے، اپنا ہی مقام ہے، آپس میں ان کا پیار اتنا زیادہ ہے جب بھی کوئی صحابہ کی مجالس و محافل میں کسی بات کو یا کسی چیز کو لے کر کے آتے تو سب سے پہلے جناب صدیق اکبر پاک سے اجازت طلب کیا کرتے تھے اور پھر تقسیم کیا کرتے تھے، اور ہر کسی کا اپنا مزاج، ہر کسی کی اپنی طبیعت، ہر کسی کی اپنی عادت مبارکہ تھی، مگر صدیق اکبر پاک نہ رنج میں ہوتے نہ کسی غم میں ہوتے، ہر وقت چہرہ چمکتا ہوا حشاش بشاش دکھائی دیتا